ٹرانسجینڈر بل کو وفاقی شرعی عدالت نے آج معطل کر کے ہمارے دلوں میں ایک نیا ولولہ تازہ پیدا کیا اور پاکستان کے اسلام پسندوں کو ایک خوشخبری سنائی، امید پیدا ہو جاتی ہے۔ کسی طرح سود کے خلاف بھی فیصلے آئیں گے، اور سود کے خلاف بھی فیصلہ آیا، مسئلہ امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں قانون کا اور آئین کا راستہ ہمیشہ اس لیے اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں 1-1.5 سال کی جد و جہد کے بعد اگر یہ کامیابی دے دی ہے تو ہو سکتا ہے مزید اللہ تعالیٰ دیگر باتوں کے اندر بھی ہمیں کامیابیاں دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا نے یہ جو G20 کانفرنس ہے، اس کی آڑ میں ایک منصوبہ جو بنایا ہے، آپ سب کے سامنے وہ بات بھی آ چکی ہے، اور اس حوالے سے بھی مذہبی جماعتوں کو اور پاکستان کے مسلمانوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے پھر رونے اور وویلا ڈالنے کا اور شور کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بعد میں۔ خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں جو فیصلے کیے اس ٹرانسجینڈر بل میں، خان صاحب اکیلے ذمہ دار نہیں، یہ بھی بات یاد رکھیے گا۔ اس میں نون لیگ بھی تھی، پیپل پارٹی بھی تھی اور پی ٹی آئی بھی تھی اس بل کے اندر، لیکن کشمیر کے حوالے سے جو موقف خان صاحب نے اختیار کیا تھا وہ ان کا انفرادی موقف تھا، اس میں پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کی آراء شامل نہیں تھی۔ آج اللہ کا شکر ہے اگر خان صاحب کے اس موقف سے فوج یو ٹرن لیتی ہے، حکومت یو ٹرن لیتی ہے، تو یاد رکھیے گا، فوج کو بھی ہم کہنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ مقبوضہ کشمیر کے اسی موقف پہ واپس آ جائیں گے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا، ہمارے اکابرین کا، ہمارے اسلاف کا، پاکستان کے اولین سیاسی رہنماؤں کا تھا، تو آپ پھر 5-7-8 لاکھ کی فوج نہیں ہے۔ کشمیر کے مسئلے کے اوپر یہ 22 کے 22 کروڑ عوام آپ کی فوج ہیں، آپ کی سپاہ ہیں، آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے۔ لیکن کب؟ جب آپ جو بظاہر بیانات آ رہے ہیں آپ اس موقف کے اوپر ڈٹ جائیں گے۔ خان صاحب کے فیصلے سے آپ یو ٹرن لیں۔ یہ جو G20 کا سمٹ ہے، اگر انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس سمٹ کے ذریعے مقبوضہ کشمیر میں اس کی حکومت کو قانونی قرار دے کر یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا تو وہ عام خیالی کا شکار ہے۔ یہ مسئلہ تب تک حل نہیں ہو سکتا جب تک فریقین اس کے اوپر راضی نہیں ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں جی فریقین میں سے خان صاحب تو راضی ہو چکے تھے، وہ موقف پاکستان کے عوام کا موقف نہیں تھا۔ پاکستان کے عوام کا موقف یہ ہے کہ کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے علاوہ بھی یہ ایک راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کوئی بڑی انٹلیکچوئل بحث نہیں ہے، ایک خطے کا فیصلہ ہے، ایک ٹیریٹری کا فیصلہ ہے۔ جس ٹیریٹری کا فیصلہ ہے کیا اس فیصلے کے اندر اس کی عوام کو شامل ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کتنی عام فہم بات ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ اقوام متحدہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح فلسطین کے اندر آنکھیں بند ہے، کشمیر کے اوپر بھی آنکھیں بند کرے۔ او بھائی کشمیریوں کی رائے کے بغیر، چلو آپ کہتے ہیں کہ پاکستانیوں کی رائے کیوں لی جائے؟ پاکستانیوں کی رائے اس لیے لی جائے آپ نے قبضہ کر کے حملہ کر کے ہمارے سے لیا ہے۔ ہم تو جونا گڑھ، حیدرآباد، دکن کی ریاستوں کا غم نہیں بھولے، پاکستان کی قوم کو تو وہ بھی سارے معاملات بھلا دیے گئے، لیکن مقبوضہ کشمیر تو سب کو پتہ ہے حملہ کر کے لیا گیا ہے، اور مقبوضہ کا مطلب ہی ہے جو قبضہ غاصبانہ کیا گیا۔ چلو بالفرض آپ پاکستان کو فریق نہیں مانتے تو جو وہاں کے شہری اور رہائشی ہیں کیا وہ بھی آپ کا متعلقہ فریق نہیں ہے؟ اس سے تو پوچھئے، اس کی رائے تو لیجئے، ان کو تو حق خود ارادیت دیجئے، ان کا تو حق ہے نا۔ اگر وہ فیصلہ کر دے ہم نے انڈیا کے ساتھ جانا ہے تو چلا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر وہ فیصلہ کرے ہم نے پاکستان کے پاس جانا ہے تو پھر آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں اس سے بھی الگ بات کر لی جائے۔ اگر وہ یہ فیصلہ کر لے ہم نے انڈیپینڈنٹ رہنا ہے تب بھی فیصلہ اس فریق کو شامل کیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آج پاکستان کی افواج کو ضرورت ہے کہ پاکستان کی پوری قوم کشمیر کے مسئلے کے اوپر ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے۔ آپ کشمیر کے مسئلے کے اوپر پاکستان کا افواج کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ ہم اکیلے نہیں، جمعیت اہل حدیث پاکستان یا تحریک دفاع اسلام پاکستان اکیلی نہیں، یہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں۔ آپ آگے بڑھیں، کشمیر کے اوپر جرأت مندانہ فیصلہ کیجئے، اللہ کی قسم پاکستان کے 22 کروڑ عوام آپ کے شانہ بشانہ یہ جنگ لڑنے کے لیے